السلام علیکم ویورز، میرا نام حمزہ فیروز ہے اور ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ الفیروز فارمز پہ۔ آج ہم بات کریں گے فارم مینجمنٹ کے حوالے سے کہ فارم کی مینجمنٹ میں ہم کدھر کوتاہیاں کرتے ہیں، کہاں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، جہاں ہم سے مسٹیک ہو جاتی ہے اور وہاں مسئلے مسائل دیکھتے ہیں اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے مینجمنٹ میں۔ جی سب سے پہلے تو آپ کا اولین فرض جون سا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی صفائی ستھرائی کے آپ کے پاس کیا معاملات ہیں، کس طریقے سے آپ کی ان کی مینجمنٹ ہے، کس طریقے سے آپ صفائی کرتے ہیں جہاں جانور کھڑے ہوتے ہیں، جہاں ان کے کھانے کی جگہ، جہاں ان کے بیٹھنے کی جگہ۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہوں کہ اگر آپ کی پاس آپ کی مینجمنٹ اچھی ہے اور آپ کے پاس جانور جون سے ہیں وہ صاف ستھرے ماحول کے اندر آپ کے پاس چل رہے ہیں تو آپ کے فارم پہ کسی قسم کی بھی کوئی ڈیزیز یا کوئی بیماری آنے کے چانسز جو ہیں وہ بہت منیمم رہ جاتے ہیں۔ اب اس میں یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ جہاں تو ملکنگ مشینز لگی ہوئی ہیں، جہاں مشینیں کام کر رہی ہیں، وہاں پہ یہ چانسز تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں، اور جہاں پہ لیبر کام کر رہی ہے اور موسٹلی جو چھوٹا فارمر ہے، جو چھوٹے فارم چلا رہے ہیں، اور موسٹلی زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ علاقوں میں ہر بندے کے پاس فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے مشینز کی، تو وہ لیبر کے تھرو ہی کام لیتے ہیں اور لیبر ہی ان کی ملکنگ کرتی ہے، گھاس ڈالتی ہے، صفائی کرتی ہے، سارے معاملات لیبر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اور جہاں لیبر آپ کے پاس انٹرینڈ لیبر ہوتی ہے اور جن کو تجربہ نہیں ہوتا اس چیز کا، یا آپ انسکل بندے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کام کرنے کے لیے، کوئی تھوڑی سی تنخواہ آپ سے وہ کم لیتے ہیں، لیبر ان کی کم ہوتی ہے، بٹ یہ ہے کہ وہ آپ کو تھوڑی تنخواہ میں کام تو ضرور کر کے دیتے ہیں، مگر یہ ہے کہ آپ کو نقصان دیکھنا پڑتا ہے، نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب فار ایگزامپل ایک مثال لے لیتے ہیں کہ جی دودھ والے جانوروں میں زیادہ ایشوز کون سے ہوتے ہیں۔ ان کو سے زیادہ ایشو جون سا ہے وہ ہوتا ہے کہ جی چڈے کے حوانے کے حوالے سے ان کے اندر ایشوز آتے ہیں کہ ساڑو کا مسئلہ بڑھ گیا، منہ سڑی کا مسئلہ بن گیا، یا کسی بھی قسم کی تھن کی بیماریاں، مسٹیٹس وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آ جاتی ہیں ان میں۔ اب آپ ہیں اونر یا آپ مینیجر ہیں، آپ کی وہاں پہ صرف ٹوٹل سپرویژن، جو کام کرنے والے ہیں لیبر، ان سے بہتر کوئی نہیں جانوروں کو سمجھتا یا جانتا۔ اگر تو وہ آپ کے پاس انٹرینڈ بندے ہوں گے تو وہ ان کو نہیں آئیڈیا ہوگا، وہ اسی طریقے سے ملکنگ کری جائیں گے ان کے روز، اور آپ کو فالٹ جو بھی جانور کے اندر پڑ رہا ہے وہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ اور اگر اس کے مقابلے میں اگر آپ کے پاس ٹرینڈ لیبر ہے اور تجربہ کار بندہ کام کر رہا ہے تو آپ بہت ایزیلی اور بڑی جلدی اس ڈیفیکٹ کو پکڑ کے اس کا بخوبی علاج کر سکتے ہیں اتنے ٹائم پہ، اور اس کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ اب یہ سارا کام ہے جی آپ کا اپنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جانوروں کی کیا ویلیو ہے، آپ کے جانوروں کی کیا کاسٹ ہے، کتنے میں آپ کو وہ جانور آیا ہوا ہے۔ لیبر کا کچھ بھی نہیں جائے گا، جو نقصان فیس کرنا پڑے گا وہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا، نہ آپ اس سے کچھ وصول کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو کچھ کہہ سکتے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے متبادل کوئی بندہ اور لے کے آگے کھڑا کر لیں گے یا چینج کر لیں گے اس کے متبادل۔ اگر آپ کے پاس ٹرینڈ بندہ ہوگا تو وہ جو بندہ روز چوائی پہ نیچے بیٹھتا ہے، جانوروں کے تھن چیک کرتا ہے، چوائی کرتا ہے، اس کو بخوبی پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں اور کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اب اس میں 2 سے 3 چیزیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں جن کو آئیڈیا نہیں ہے اس چیز کا، کہ اگر فار ایگزامپل جانور کو ساڑو پڑ رہا ہے یا سٹارٹنگ میں ہے، ابھی ساڑو پڑا نہیں ہے، اس کو آنے والے 2-4 دن کے اندر ساڑو کی شکایت ہوگی تو اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں۔ اول تو جی سب سے پہلے ایک نشانی ہے کہ اگر اس کے حوانے کے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے چاروں تھن برابر جانور کے ہوتے ہیں۔ اگر کسی ایک تھن کے میں بھی کوئی 19-20 آپ کو نظر آ رہی ہے، کوئی ایک تھن کا سائز تھوڑا سا بڑھا ہوا ہے یا سوزش معلوم ہو رہی ہے اس کے اوپر، یا سوج چڑھ رہی ہے، یا اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایشو بن رہا ہے، یا مسٹیٹس کے حوالے سے یا ساڑو اس کو پڑنے والا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسرا اس کا سب سے پہلا جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ وہ جو تھن ہے اس کا باقی 3، اگر ایک تھن میں ساڑو پڑ رہا ہے تو 3 تھنوں کے مقابلے میں وہ تھن جو سا اس کا ٹمپریچر تھوڑا سا زیادہ ہوگا، تھن تھوڑا سا گرم ہوگا۔ اگر وہ تھن گرم ہے تو تب بھی سمجھ جائیں کہ بھی اس کے اندر اسٹیٹس کا ایشو پڑ رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کے دودھ کا کلر جو سا ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کو بھی چیک کرنے کا ایک آسان حل ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ جانور کو چوائی کر رہے ہیں اور اس کو اندر اس قسم کا کوئی ایشو آ رہا ہے، آپ تینوں تھنوں میں سے ایک ایک دھار اپنے ہاتھ پہ مار کے اگر آپ اس کو اورلی چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے تھن کا ذائقہ، دودھ کا ذائقہ چیک کر لیں آپ۔ 3 تھنوں کا جو دودھ ہے وہ میٹھا ہوگا، اور اگر جس تھن میں ڈیفیکٹ پڑ رہا ہے اس تھن کا دودھ تھوڑا سا نمکین ہو رہا ہوگا، بالکل مائنر سا فیل ہوگا کہ اس کو نمکین ہونا شروع ہوا ہے۔ نمکین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سا ہے وہ ساڑو کی طرف جا رہا ہے یا اس کو ساڑو پڑنے والا ہے۔ تو یہ جی آپ کی لیبر کا کام ہے کہ آپ کے جو ٹرینڈ بندے ہیں یا آپ کے پاس جو بندے کام کر رہے ہیں ان کا کام ہے کہ اس کو فوری طور پہ دیکھا جائے اور اس کو علاج کی طرف لے کے جائیں، اور اس کو جو بھی معاملات کرنے ہیں اس کے ساتھ کوئی آپ نے اس کو انجیکشنز وغیرہ لگانے ہیں یا آپ نے اس کو کوئی مسالہ وغیرہ دینا ہے
تو اس حوالے سے اس کو فوری طور پہ ٹریٹمنٹ دے دیا جائے۔ اب ہمارے فارم پہ جی صورتحال اس طریقے سے ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی اس قسم کا ایشو آتا ہے، آپ کو میں تاکہ ساتھ کے ساتھ میڈیکیشن اس کی بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس کیا ٹریٹمنٹ ہے، اور الحمدللہ جو ہم انیشیل فیز میں بہت جلدی جو انسان ہمیں ابھی سٹارٹنگ میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایشو آ رہا ہے، تو ہم ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم کیا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں۔ تو فوری طور پہ جی اس طرح کے جانور کو ایک تو اینٹی بائیوٹک فوری طور پہ دے دیا جاتا ہے، کوئی بھی اچھا اینٹی بائیوٹک آپ لگا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہم لوگ جو سا یہاں پہ زیادہ اپنے فارم پہ یوز کرتے ہیں وہ ایلموکس ایل ہے، یہ ایک اینٹی بائیوٹک انجیکشن ہے جو فوری طور پہ اس کو 40 سی سی ایک دن، 40 سی سی 24 گھنٹے بعد اور 20 سی سی تیسرے دن لگا دیا جاتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو جی اس کو فوری طور پہ مسٹائٹس کا جون سا ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے، آرام آ جاتا ہے، سوزش وغیرہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جانور کی فیڈنگ بہتر ہو جاتی ہے۔ جس ٹائم ساڑو پڑتا ہے جانور کو، سب سے پہلے ایک تو جانور اپنا دودھ سکھاتا ہے، دودھ سکھانے کے بعد وہ اپنی فیڈنگ کم کر لیتا ہے، فیڈنگ کم کرنے سے آپ کو لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے ڈیلی بیسس پہ، کہ وہ جانور اگر آپ کے پاس 7 کے جی 8 کے جی یا 9 کے جی پر ٹائم کا دودھ دے رہا ہے تو وہ 2 سے 2.5 کے جی پہ آ جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ 5-6 کے جی کا آپ ڈیلی بیسس پہ اب ایک جانور سے لاس شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ فوری طور پہ جون سا ہے ان کو لال مرچیں جون سی ہیں وہ پانی کے اندر ڈال کے، یا اس کی کوئی پوڑی اخبار کے اندر ایک پاؤ جتنی مرچوں کی پوڑی بنا کے وہ دے دی جائے، یا ان کو پانی کے اندر مرچیں مکس کر کے اس کی 2 سے 3 نالیں دے دی جائیں، ساتھ اس کو اینٹی بائیوٹک دے دیا جائے۔ فوری طور پہ یہ ہے کہ اس کو ساڑو کا فوراً آرام آ جاتا ہے اور اس سے جانور کو ریلیف مل جاتا ہے اور جانور ریلیکس ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جی اگر صفائی کے معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو ساڑو پڑتا کس وجہ سے، اور مین ایشو کیا ہے کہ چوائی جس ٹائم ہم کر لیتے ہیں، چوائی کے فوراً بعد جس ٹائم جانور زمین پہ بیٹھتا ہے تو جو مختلف قسم کے بیکٹیریا جرمز جو سے ہیں، اس کا تھن جو سا ہے چوائی کے تقریباً 10 سے 15 منٹ تک تھن کا جو منہ ہے وہ کھلا رہتا ہے۔ وہ ایک قدرتی عمل ہے کہ اس کا جو آگے تھن کا نپل ہے جو سا ہے اس کا منہ کھلا رہ جاتا ہے، اور جس ٹائم جانور فوراً زمین پہ بیٹھتا ہے تو اس ٹائم بیکٹیریا انٹر ہونے سے اس کو ساڑو کا یا مسٹائٹس کا ایشو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا بہترین حل جو سا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ اس کو ڈیٹول سے جس ٹائم چوائی پہ بیٹھ رہے ہیں آپ کی لیبر کو چاہیے کہ تولیے سے ان کے تھن کو پہلے صاف کر لیا جائے، واش کر لیا جائے، اس کے بعد ان کی چوائی کر لی جائے۔ چوائی کرنے کے بعد فوراً ایک ڈپ ملتی ہے، آپ کے پاس ایک ڈپ ہونی چاہیے، وہ ڈپ آپ جو سی ہے اس کے تھنوں میں ڈپ کر دیں اور سارے چاروں تھنوں کو وہ ڈپ لگا دی جائے، جس سے یہ ہے کہ اگر کوئی کسی قسم کا بیکٹیریا ہو بھی صحیح تو وہ اٹیک نہیں کرتا، تھن کے اندر بیکٹیریا انٹر نہیں ہوتا، وہ جم وہیں پہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ کے جانور کی لائف جو سی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور آپ کا جانور مسٹیٹس سے سیو رہتا ہے، اور مسٹیٹس سیو رہتے ہیں تو آپ کے جانور ہیلدی رہتے ہیں۔ یہ تھی جی یہ جی چند پوائنٹس ہیں جس کی بیس پہ آپ نے اپنے فارم پہ فوکس کرنا ہے اور ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی ہے آپ کے پاس لیبر ہے جس سے بھی آپ کام لے رہے ہیں وہ آپ کے پاس اسکلڈ لیبر ہونی چاہیے، ٹرینڈ لیبر ہونی چاہیے۔ اب فار ایگزامپل ایک بندہ ہم سے لے رہا ہے جی 15,000 روپے تنخواہ، اور ایک بندہ ہم سے لے رہا ہے 3 سے 4,000 روپے اضافی 18 یا 19,000 روپے پہ لے رہا ہے۔ اگر ہم دونوں کا کمپیریزن کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ 18 سے 19,000 روپے والا بندہ جو ہے وہ فائدے میں ہے بنسبت 15,000 یا 14,000 والے بندے کے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب آپ کو میں اپنے فارم کی لائیو ایگزامپل ایک دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک بندہ تھا، وہ چوائی پہ تھا، ہم اس سے ملکنگ کرواتے تھے۔ تو ایک جانور ہمارے پاس فارم پہ نیا آیا اور اس کی چوائی ہوتی رہی، ٹھیک تھا بالکل الحمدللہ، وہ اس کی ملکنگ بھی ٹھیک تھی، تھن بھی ٹھیک تھے، سارے معاملات ٹھیک تھے۔ اچھا اب اس کو مسٹیٹس پڑھنا شروع ہو گیا، اس نے چوائی، وہ بندہ انسکل تھا، اس کو نہیں پتہ تھا، ٹرینڈ نہیں تھا وہ اس چیز میں، اس نے چوائی اس نے جاری رکھی اس کی۔ اچھا جس ٹائم اس کا تھن 2 سے 3 دھاروں پہ آ بچا پیچھے، بالکل ہی دودھ اس میں سے آنا رک گیا، تو اس ٹائم اس نے ہمیں بلا کے کہا کہ جی اس جانور کے ساتھ یہ ایشو ہے، اس کے تھن میں سے دودھ نہیں آ رہا۔ اور جس ٹائم اس کو چیک کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ آج کی یہ 1 یا 2 دن کی کہانی تو نہیں ہے، اس کو تو کافی دن سے ساڑو پڑا ہوا ہے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا جی دودھ آ تو رہا تھا، آپ کو میں کیا بتاتا، دودھ تو آ رہا تھا۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی اس نے اس ٹائم بتایا جس ٹائم وہ ٹوٹلی لاس کی طرف چلا گیا، جانور کا تھن ختم ہو گیا اور بالکل بند ہونے کے قریب آ گیا، تب اس نے ہمیں بتایا۔ اگر اس کی جگہ پہ ٹرینڈ بندہ یا اسکلڈ لیبر کام کر رہی ہوتی تو اس نے اس کو سٹارٹنگ فیز میں اس کو ٹریس کر لینا تھا، اس ڈیفیکٹ کو اور ہمیں بتا دینا تھا، اور اس کا تاکہ اس کے فوری طور پہ ٹریٹمنٹ کر دیا جاتا۔ تو جی یہ فرق ہوتا ہے آپ کے پاس ٹرینڈ اور ان ٹرینڈ لیبر میں۔ جس ٹائم آپ کے پاس ان ٹرینڈ لیبر کام کر رہی ہوتی ہے تب کیا معاملات آتے ہیں، اور جس ٹائم ٹرینڈ لیبر ہوتی ہے تب کیا معاملات ہوتے ہیں آپ کے۔
تو سب سے پہلے تو جی آپ کے جانوروں کی ہیلتھ ہے، اگر آپ کے جانوروں کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا فارم چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو پروفٹ کی بجائے جس ٹائم وہی جانور آپ کو لاس دینا شروع کر دے تو پھر آپ کی اتنی کاسٹ بھرنے کا کیا فائدہ؟ آپ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے کا جانور پرچیز کر کے لاتے ہیں اور معمولی سی آپ کی لیبر کی غفلت کی وجہ سے آپ کو اگر وہ 3-4 لاکھ کا جانور لاکھ روپے میں سیل کرنا پڑے تو آپ نے اس میں سے کیا کمایا اور کیا بچایا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی فارم کی مینجمنٹ جو سی ہے وہ آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ آپ کے صفائی ستھرائی کے معاملات، ان کے فیڈنگ کے معاملات، کہ جو بھی ان کو فیڈنگ دی جا رہی ہے اس پہ آپ کا پورا فوکس ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد آپ اپنے کام کو جو ہے سروائیول کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اپنے کام کو بہتر بنا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ یہ جی چند پوائنٹس سے چیدہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی ہمارے فارم میں کیا ہم کرتے ہیں، ہماری کیا روٹین ہے ڈیلی بیسس پہ، صبح سے لے کے شام تک جو ہماری روٹین ہے کہ کس طریقے سے ہم ونڈا ڈالتے ہیں جانوروں کو، کیا کیا چیزیں اس میں مکس کرتے ہیں، کس ٹائم پہ ان کو کون سی فیڈنگ دی جاتی ہے، کس ٹائم پہ ان کو ہرا چارہ دیا جاتا ہے، کس ٹائم پہ ان کو سائلیج دیا جاتا ہے، کتنے بجے سے کتنے بجے کے درمیان ہماری چوائی کے معاملات شروع ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے چوائی کے فوراً بعد ہم جانوروں کو کھول دیتے ہیں، اور جو بھی ہماری ڈیلی بیسس پہ روٹین ہے وہ میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ٹوٹل اس کی ڈیٹیل شیئر کروں گا کہ کس طریقے سے ہمارے جانوروں کا دودھ نکال کے پھر وہ جس طریقے سے سٹی کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ آگے ہمارا اپنا پوائنٹ ہے الفیروز ڈیریز کے نام سے سٹی کے اندر شاپ ہے، وہاں پہ پہنچتا ہے، وہاں پہ ہم کس طریقے سے سیل کرتے ہیں اور لیبر کس طریقے سے کام کری، ٹوٹل A to Z انفارمیشن آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ اپنے میزبان حمزہ فیروز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔